السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، رواہ مسلم۔ محترم علماء کرام، شہر کے ہونہار نوجوانوں اور قرآن مجید سے شغف رکھنے والوں اور ہمارے بزرگ و اکابرین، میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ امت اور قرآن۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اتنا بڑا مجمع جو تقریباً 10,000 مردوں پر مشتمل ہے اور صرف قرآن کے نام پر جمع ہوا ہے، میں نے اتنا بڑا مجمع قرآن کی نسبت سے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے شوق کو برقرار رکھے، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو شوق آپ نے اس قرآن مجید کے پڑھنے میں اور سیکھنے میں اپنے شوق کو دکھلایا ہے، اگر یہ شوق قرآن مجید پر عمل کرنے کے لحاظ سے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کا بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کا مقصد اس پر عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو اس کے پڑھنے پر ثواب دیتا ہے، یہ حقیقت میں اس کا فضل ہے، مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب تو یہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بخشے گا اور اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال۔ صحابہ نے عرض کیا، دوسری جگہ ذکر ہے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کی کتاب کی دونوں صفتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اس کتاب پر عمل ہوگا تو دنیا عروج، قوم عروج پر جائے گی، اور جب اس کتاب سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا تو ہم پستی میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو کیوں نازل کیا؟ قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے یہ حقیقت میں پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے ہے جو بے نیازی چھوڑ کر طلبگار ہوں ہدایت کے۔ اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر کوئی اس کتاب سے بے نیازی دکھلاتا ہے تو چونکہ اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کی صفت ہے کلام، اور اللہ کی صفت بے نیازی ہے، لہذا بے نیازی اللہ کی صفت ہے۔ جب کوئی بندہ بے نیازی دکھلاتا ہے اس کتاب سے تو پروردگار عالم پھر اس کتاب کے لیے راستے بند کر دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ گاندھی جی کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے، لیکن سورہ فاتحہ نے ان کو ہدایت نہیں بخشی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ طلبگار نہیں تھے۔ لہذا سب سے پہلا جو مقصد اس کتاب کا ہے وہ ہے کہ ہدایت مل جائے۔ یہ مطلقاً بھی ہدایت ہے، قرآن نے کہا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے میں متقین کہا، دوسرے میں للناس کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تعصب کا چشمہ اتار کر کے اگر اس کتاب کو کھولا جائے گا تو یہ کتاب پھر آپ کو ہدایت ضرور بخشے گی۔ اور تیسرا جو مقصد ہے کہ ہم اس کتاب کے ذریعے یہ جان سکیں کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ اس کتاب کے ذریعے۔ لہذا یہ اس کے مقصد نازل کرنے کا تیسرا بنیادی مقصد ہے۔ اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی زمین ہے، اللہ قانون ساز ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا قانون اس زمین پر چلے، جب کوئی بندہ اس کتاب سے اس لحاظ سے قربت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب ہو جاتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا اللہ کو. خواب میں دیکھا جا سکتا ہے, لمبی چوڑی بات ہے, وہ بعد میں بات کریں گے. خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا, ہے اللہ آپ کے قربت کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے, یعنی کون سی عبادت ایسی ہے جس کے ذریعے آپ کی قربت نصیب ہو سکتی ہے. حضرت اللہ نے فرمایا کہ میری کتاب کے ذریعے میری جو ہے وہ قربت حاصل کی جا سکتی ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ پوچھا کہ سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے. ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جواب میں ملا کہ چاہے سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھ کر پڑھیں لیکن میری قربت نصیب ہوتی ہے. لہذا قرآن مجید کے نازل ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہے. ایک بات آپ دیکھیں, اللہ کا یہ مقصد دنیا والوں کو حاصل ہو, اس لیے پروردگار عالم نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قومیں اللہ کے نزدیک کھڑے ہو کر کے قیامت میں یہ عذر کرے کہ اللہ ہم آپ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتے تھے لیکن لوگوں نے اس طریقے سے کنفیوز کر دیا, لوگوں نے کتاب قرآن میں اس طریقے سے تبدیلی کر دی کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کون سی آیت صحیح ہے اور کون سی آیت غلط ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون, کہ نازل میں نے کیا ہے اور میں اس کا محافظ ہوں. کیوں؟ تاکہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکے کہ میں آپ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتا تھا اور عمل نہیں کر سکا. آج بائبل کی 8 کاپیز دنیا میں موجود ہے اور ہر کاپی والا کہتا ہے کہ میری بائبل صحیح ہے, لیکن قرآن کریم الحمدللہ ایک ہی ہے, اسی لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کرے گا. میں جان بوجھ کر انشاءاللہ نہیں کہہ رہا ہوں, کیوں؟ کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ اس کا محافظ اللہ ہے. اگر میں انشاءاللہ کہوں تو میں گویا اپنے عقیدے کو ڈلم الیقین جانتا ہوں. میرا عقیدہ کامل ہے کہ اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. لہذا یہ کتاب کی حفاظت کرنے کی وجہ کہ اس کا مقصد حاصل ہو, اور اس مقصد کے حصول کے اللہ تعالیٰ نے مستقل اور مختلف انداز میں پروردگار عالم نے اس کی حفاظت فرمائی. 1450 سال کی تاریخ پر شاہد ہے کہ امام حرم تراویح پڑھتے ہیں, پوری دنیا کے حفاظ بیٹھ کر کے سنتے ہیں, الگ الگ ملکوں میں الگ الگ جگہوں میں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حافظ نے یہ اعتراض کر دیا ہو کہ معلوم نہیں امام صاحب کون سی آیت پڑھ رہے ہیں, ہم کو تو معلوم نہیں, ہمارے قرآن میں لکھی نہیں ہے. اللہ کا تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے. لوگوں ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی تاکہ اس کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو سکے. یہ میں پہلی بات آپ سے کرنا چاہتا تھا. دوسری بات, قرآن مجید کے ساتھ امت کا رویہ کیا ہے. اگر آپ رمضان کے لحاظ سے دیکھیں تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ صرف رمضان میں قرآن مجید پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد سال بھر اٹھا کر کے رکھ دیتا ہے. حالانکہ پڑھنا تو مقصد نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ پڑھنے پر ثواب دیتا ہے, لیکن مقصد تو بات کی بات کریں گے. تلاوت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تلاوت بھی رمضان کی حد تک مسلمانوں نے محدود کر دیا ہے, اور جس انداز میں تلاوت کے ساتھ بھی مذاق ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر الگ کہانی بن چکی ہے. تراویح پڑھائی جاتی ہے, حفاظ کی منڈیاں لگتی ہیں, میں لفظ استعمال کرتے ہوئے معذرت چاہتا ہوں, منڈیاں لگتی ہیں بڑے بڑے شہروں میں, اور کہا جاتا ہے یہ 10,000 والے حافظ جی ہے, یہ 25,000 والے حافظ جی ہے, یہ 50,000 والے حافظ جی ہے. موطانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حافظ پیسے لے کر کے اور طے کر کے اگر پڑھاتا ہے تو پھر ایسی شکل میں اگر تم کو یہ بات معلوم ہو گئی تو بہتر ہے کہ تم الحمد للہ سے اس کے پیچھے پڑھ لو, کسی امام کے پیچھے. لیکن ایسے شخص کے پیچھے قرآن مجید پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو قرآن مجید کو پیسے لے کر کے پڑھاتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کتاب امام صاحب بھی نماز پڑھاتے ہیں 5 وقت, وہ بھی تو پیسے لیتے ہیں, اس کا جواب بھی حضرت نے دیا ہے, وہ بھی جواب سن لیں. وہ یہ ہے, مولانا نے کہا ہے کہ جو ضرورت کی چیز ہے, فرض ہے, نماز 5 وقت فرض ہے, اس کے لیے مجبوری ہے, اس لیے وہاں پر جو ہے وہ حافظ کو یا امام صاحب کو رکھا جاتا ہے, تنخواہ دی جاتی ہے. تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے, لیکن تراویح میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ قرآن مجید ختم کیا جائے تبھی معاملہ بنے گا, اس کا بدل موجود ہے. آپ الحمد طرح سے پڑھ لیجئے, آپ مختلف صورتیں پڑھ لیجئے. لہذا وہاں پر اگر پیسہ طے کیا جائے گا جہاں پر بدل موجود ہے تو جائز نہیں ہوگا, لیکن یہاں پر مجبوری ہے, اس مجبوری کے لحاظ سے ضرورت ہے, اس لیے جو ہے فتویٰ دیا گیا کہ اب جو امام صاحب پیسہ لیتے ہیں وہ لینا جائز ہوتا ہے. بہرحال یہ قرآن مجید کے ساتھ پہلا رویہ ہمارا ہے تلاوت کی حد تک. دوسری چیز, تلاوت کو ہی مقصد بتا دیا گیا ہے, اتنی زیادہ فضیلتیں بتا دی گئی ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں, حالانکہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی,
کہ 80% وہ احادیث جو سورتوں اور قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی فضیلت پر بیان کی جاتی ہے، 80% حدیثیں ضعیف ہیں. لیکن اتنی حدیثیں بیان کر دی گئی ہیں، معلوم نہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کہ آپ جان بوجھ کر کے آپ اس کے پڑھنے کی طرف راغب بھی نہیں ہو. آپ دیکھیں کہ مدرسے میں جلسہ ہوتا ہے، جلسے میں یہ عموماً حدیث بیان کی جاتی ہے، تقریر کی جاتی ہے کہ جس نے حفظ کیا اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی. یقینی بات ہے، حدیث صحیح ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن اس حدیث کا آخری ٹکڑا معلوم نہیں جان بوجھ کر چھوڑا جاتا ہے یا لوگوں کے علم میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما ظنک بالذی من عمل بہ، کہ تمہاری کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اس کتاب پر عمل کیا. پتا چلا کہ پڑھنے کا ثواب تو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور الفاظ میں بیان کرنے کا مطلب محدود ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کا ثواب لا محدود ہے. جیسے کبھی کبھی آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہاں پہ ڈشز ہوتی، کھانے ہوتی، بیوی پوچھتی ہے کہ کیا کھلایا، آپ کہتے ہیں پوچھو نکو. یہ پوچھو نکو میں ساری چیزیں آپ نے بیان کر دی. اور اگر کوئی آدمی کہے اسے بریانی کھلایا، فلاں کھلایا، تو وہ محدود ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا فما ظنک بالذی من عمل بہ، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس نے اس کتاب پر عمل کیا ہے. لہذا یہ رویہ جو ہمارا ہوا کہ ہم کو تلاوت کی اتنی فضیلت بیان کر دی گئی کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے اور اس پر، کیونکہ جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کرنے کے لیے. لیکن مقصود سمجھنا نہیں ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، مقصود عمل ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ عمل کرنے کے لیے ہم کو جاننا چاہیے کہ اس میں لکھا کیا ہے. اور یہ تو مذہب جو ہے، ایک مذہب جو ہے، یہ مذہب پاسنگ مذہب ہے. پاسنگ مذہب کا مطلب ہوتا ہے فٹ بال کے پلیئر کو پہلے دن یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب تمہارے پاس بال آئے تو تم بال کو پاس کر دو جو گول کے قریب ہو. اگر تم نے یہ طے کیا کہ بال میرے پاس آیا ہے اور میں ہی گول کروں گا تو آپ تھک جائیں گے اور گول نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب مبلغ عوام سامعین، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ لوگوں جن کو بات پہنچائی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ کنونس کر سکے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہے. مثلا میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میری اس بات کو بہت اچھے انداز میں دوسروں تک پہنچا دیں. لہٰذا یہ پاسنگ مذہب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ لوگوں میری بات پہنچاؤ گرچہ ایک آیت ہی ہو. حالانکہ آیت کا لفظ یہاں ذکر کیا گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بھی ایک بات ہو، لیکن آیت سب سے پہلے مقصود ہے کہ اگر قرآن مجید کا ایک حکم بھی تم کو معلوم ہے تو تم جہاں تک پہنچا سکتے ہو جو تمہاری دنیا ہے، اس دنیا تک قرآن مجید کہ ان احکامات کو، ان باتوں کو تم پہنچانے کی فکر کرو. لہذا یہ تلاوت کی فضیلت بیان کرنے کی بنیاد پر نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اس کے سمجھنے سے دور ہو گئے، اور دور ہونے کا نتیجہ یہ نکلا جب اس سے سمجھنے سے دور ہوئے تب ان کا عمل بھی کیا ہوتا دن پر دن کم ہوتا چلا گیا ہے. تیسری بات جو اس سے خطرناک ہے کہ نہ سمجھنے کا نظریہ رکھنا، یہ بہت خطرناک بات ہے. ایک آدمی یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، چھوٹا گناہ ہے، لیکن اگر نماز کا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کے نظریے میں کہ نماز بیکار سی چیز ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے. تو کفر تک پہنچتی ہے بات. قرآن مجید کا سمجھنا، یہ نظریہ رکھنا کہ قرآن مجید کا نہ سمجھنا اور پھر اس کی تبلیغ کرنا اور بولتے رہنا، یہ بہت بری بات ہے. آدمی کو اس سے اپنی زبان کو کم سے کم محفوظ کرنا چاہیے. آپ ٹھیک ہے نہیں سمجھ رہے، لیکن یہ نظریہ نہ رکھے کہ یہ سمجھی نہیں جا سکتی. بہت بڑی کتاب ہے. ہماری نانی، جو ہمارے پرانے لوگ ہیں وہ یو پی میں اس کو بڑی کتاب کہتے تھے. میں نے ایک دن پوچھا کہ اس کو بڑی کتاب کیوں کہتے ہیں نانی؟ کہ بیٹا اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. میرا کہنا ہے اگر اتنی بڑی کتاب ہے جس کو سمجھا نہیں جا سکتا تو پروردگار عالم نے ہم کو کیوں عنایت کیا؟ اگر ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں تو اس قوم کو عنایت کرنا چاہیے تھا جو سمجھ سکے اس کو. کیونکہ اگر LKG کے بچے کو MA کا سلیبس اور نصاب دے دیا جائے اور پھر یہ بات کہی جائے کہ بچہ سمجھ نہیں رہا ہے تو الزام تو اس پر آئے گا جس نے نصاب کو مرتب کیا ہے. الزام تو اس کے اوپر آئے گا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں نے لوگوں پر وہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ سہ سکتے ہیں.
لہٰذا یہ نظریہ کس کو سمجھا نہیں جا سکتا، بہت اللہ پر ڈائریکٹ الزام ہے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نہ سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ عربی میں نہیں سمجھتا، آپ کی مادری زبان انگریزی نہیں ہے، اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں اور انگریزی بولتے ہیں، جتنی محنت انہوں نے انگریزی بولنے پہ سیکھی ہے، اگر اس کی آدھی محنت بھی قرآن مجید پر سیکھ لی جاتی تو قرآن مجید سمجھ میں آ جاتا۔ ایمانداری سے بتائیں اس میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر محنت کی ہے؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے عربی میں ہے، آپ بات نہیں سمجھتے ہیں، آپ جس زبان کو سمجھتے ہیں اس زبان میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اس زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اس زبان میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے خاندان کو غریق رحمت کرے، جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں ترجمے کا رواج اور بنا ڈالی۔ حضرت نے جس وقت ترجمہ کیا، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر گھیر لیا گیا تلوار لے کر کے لوگوں نے کہ آپ نے ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ علماء سو نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ اس کتاب کا ترجمہ جو کرے گا وہ کافر ہے، اس کتاب کا ترجمہ کرنے والا زندیق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کا ترجمہ بھلا کیا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو ورگلایا جاتا تھا۔ آج بھی ہمارے پاس یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ اس کتاب کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس کتاب کو پڑھا نہیں جا سکتا، اس کتاب کی تفسیر نہیں کی جا سکتی، اگر تفسیر کرنی ہے تو بہت علوم کی ضرورت ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تفسیر لکھنے کے لیے بہت علوم کی ضرورت ہے، لیکن جو لکھی ہے اس کو پڑھنے کے لیے کون سے علوم کی ضرورت ہے؟ آپ دوسری کتابیں مسجد میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کون سے علوم آپ کے فارغ ہیں؟ یا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک آیت لے کر کے ایک عامی آدمی، عالم نہیں غیر عالم، تقریر کرتا ہے، اسی ایک آیت پر 2 گھنٹہ بولتا ہے، سوال یہ تفسیر نہیں کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ آیت تو اس نے وہی پڑھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی تفسیر کی بات آوے تو 1000 عذر پیش کیے جائیں، اور جب ہم تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو تو ہم سب سے بڑے مفسر بن جاتے ہیں اور ایک آیت پہ 2 گھنٹہ بات کرتے رہتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب ہے۔ یہ اس کے ساتھ مسلمانوں کا جو رویہ ہے یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ لہذا خدا کے واسطے اس نظریے سے ہم کو ریورس گیئر لگانا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں آپ کو پورے بھارت کی بات بتاتا ہوں، 1% بھی مساجد ایسی نہیں ہے کہ جس میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر رکھی ہوئی ہو، پڑھنا تو درکنار ہے، رکھی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے گھر سے اللہ کی کتاب کو آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اگر یہی بات ایمانداری سے بتائیے، اگر RSS والے کہیں کتاب تم لوگ اپنی مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت چاہے جتنی کرو لیکن قرآن مجید کی تفسیر کبھی نہیں کرنا، اس کو سمجھ کر کبھی نہیں پڑھنا، آپ بتائیں ہنگامہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ رکھا ہے۔ لیکن وہی آپ کر رہے ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کر وہی رہے جو ان کا نظریہ ہے، اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہاں سے ریموٹ کنٹرول آپ کو کیا جا رہا ہے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ بڑے بڑے ان لوگوں کی سازش ہے جو اسلام کی حقانیت کو جان چکے ہیں کہ اگر اسلام کی کو اس طریقے سے نہیں روکا جائے گا تو یقینی بات ہے کہ ہمارا لیکیج باہر آ جائے گا۔ اسپین پہ PhD کی گئی کہ آخر اتنی بڑی حکومت مسلمانوں کی کیسے تباہ ہوئی، اور وہ تجربے آپ کے اوپر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، آپ تو یہ سمجھ کر کے کہ قرآن مجید ایک بڑی کتاب ہے اور بڑی اہم ہے، زیادہ اس کو نہیں سمجھا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی کام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کہا فاستعذ باللہ کہ جب قرآن شروع کیا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے یہاں فتویٰ ہے کہ اگر قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے کوئی آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے تو یہ ضروری نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، لیکن اعوذ باللہ کا پڑھنا لازم ہے۔ کیوں اعوذ باللہ کا پڑھنا لازم ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ شیطان جب آپ اس کتاب کو کھولیں گے تو اس سے پہلے شیطان کے پناہ مانگی، اللہ میں آپ اپنے آگوش میں لے لیجئے، آپ اپنی رحمت لے لیجئے شیطان مردود کی شر سے، میں اس کتاب کو کھولنے جا رہا ہوں، مجھے صحیح معنی میں ہدایت عطا فرمائیے۔ ورنہ شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ دنیا میں اس کتاب کو نہ پڑھنے دے، نہ سمجھنے دے، نہ عمل کرنے دے، تینوں پہ وہ کامیاب ہے۔ پڑھنے والوں کا فیصد بھی 5% سے زیادہ نہیں، سمجھنے والوں کا فیصد 1% سے زیادہ نہیں، عمل کرنے والوں کا فیصد تو فیصد میں ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ تینوں لحاظ سے وہ کامیاب ہے۔ یہ ہمارا جو رویہ ہے یہ رویہ امت کا کتاب کے ساتھ بند ہونا چاہیے۔ یہ تو ممکن ہوتا ہے کہ جن جن باتوں کو ہم کو اچھا لگے وہاں پر تو ہم قرآن مجید کو عمل کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمارے نفس کے خلاف ہوتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔
تیسری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ امت کا ایسا رویہ کیوں ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ میں نے بتائی کہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2 وجہ ہے کہ شیطان کے حربے میں، شیطان کے چکر میں ہم پھنس چکے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ اس کتاب کو نہ پڑھا جائے، نہ اس پر عمل کیا جائے، اور نہ اس کو سمجھا جائے۔ وہ اس کے تحت جو ہے وہ اپنی زندگی لگائے ہوئے ہیں، لہذا اس کے ساتھ ہمارا رویہ اس طریقے سے ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن مجید اگر صحیح معنی میں پڑھا جائے تو قرآن کے اثرات کیا ہوں گے آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلا قرآن کا ایک فطری اثر ہے۔ کیسا اثر ہے؟ فطری اثر ہے۔ فطری اثر یہ ہے، میں آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں کہوں کہ ہمارے بغل میں حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اچھے قاری ہیں، بڑے اچھے قاری، بہت اچھی قرأت کرتے ہیں۔ میں جیسے ہی یہ بات کہتا ہوں آپ کے دل میں حافظ جی کی محبت آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ حالانکہ حافظ جی نے ایک آیت بھی نہیں پڑھی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن مجید کی نسبت کا اثر ہے کہ میں نے اس شخص کی نسبت قرآن مجید سے جوڑی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اپنا دل دے بیٹھے اس قاری صاحب کو۔ اس کا الٹا کر لیجئے، اس کا الٹا کر لیجئے۔ اگر میں کہوں کہ حافظ صاحب ہیں، ان کو قرآن مجید بہت اچھا یاد تھا، لیکن اب یہ سب بھول چکے ہیں، تو نتیجہ نکلے گا کہ حافظ صاحب سے نفرت کرنے لگیں گے۔ نفرت کی بنیاد کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کی نسبت اللہ کی کتاب سے کٹ گئی ہے۔ یہ اس وقت جو آپ صورتحال دنیا کی دیکھ رہے ہیں، دنیا کے دلوں میں ہماری جو نفرت ہے، جو بھی وجہ ہو، اس میں سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نسبت اللہ کی کتاب سے کٹ گئی ہے۔ اللہ کی کتاب سے جب نسبت جڑی رہتی ہے تو دنیا والے چاہے یا نہ چاہے آپ کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک نیچرل اثر ہے، قرآن مجید کا یہ ایک فطری اثر ہے۔ نمبر 2، یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، ہم جو یہ عبادتیں کرتے ہیں یہ ثواب تو پہنچا سکتی ہیں لیکن آپ کو اندر سے بدل نہیں سکتی۔ اندر سے بدل سکتی ہے صرف وہ چیز جس میں اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کو اگر سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کیا جائے تو ہم کو اندر سے بدل دے گی۔ یہ ہماری عبادتیں، چونکہ ان عبادتوں میں بھی اللہ کی کتاب شامل حال ہوتی ہے اور وہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 90% لوگ دنیا میں قل اعوذ علم طرح سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک تلاوت کرتے ہیں نماز میں۔ کچھ فیصد ایسے ہیں کہ جو علم نشرہ سے کرتے ہیں، اور بقیہ چھوٹا سا طبقہ علماء اور حفاظ کا ہے کہ جو پورے قرآن مجید سے پڑھتا ہے۔ اس کو یعنی اس لحاظ سے کہ جس لحاظ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، یعنی 10 سورت یا زیادہ 20 سورت، 10 سورت اور 20 سورت بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نمازی برائی کیوں کر رہا ہے؟ نماز کو تو روکنا چاہیے۔ وہ برائی سے روکنے والی چیز اس میں اللہ کی کتاب تھی، وہ آپ کو اندر سے بدلتی، وہ پڑھی جا رہی ہے اور ہم سمجھتے نہیں کہ ہمارے ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 50 سال تک نماز پڑھتا ہے اکیلے تو کم سے کم 5 لاکھ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ 5 لاکھ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے والا بندہ اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ ہم سے اللہ نے کیا کہا ہے۔ لہذا قرآن مجید کا ایک دوسرا جو اثر ہوتا ہے وہ اندر سے لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہوتا ہے، وہ اندر سے لوگوں کو چینج کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار قریش نے میٹنگ کی تھی، سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی بحث کی ہے، باقاعدہ اس پر میٹنگ کی گئی کہ ان کے اندر، ان کے پاس جو اللہ کی کتاب ہے، جب اس کی کتاب کو کوئی ہمارے لوگ سن لیتے ہیں تو اندر سے بدل لیتے ہیں۔ لہذا پالیسی بنائی گئی لا تسمعوا لهذا القرآن، اس کتاب کو چھو نہیں، اس کتاب کو سنو نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز خراب ہوگی تو آپ کو کیسے متاثر کرے گی؟ اس کا مطلب اس کے اندر اثر ہے جو آپ کو متاثر کرتا ہے۔ یہ پالیسی بہت سے لوگ اختیار کرتے ہیں، بریلوی حضرات بھی کہتے ہیں کہ دیوبندی علماء کی تقریر میں جانا نہیں۔ ارے بھائی، اگر وہ جائے گا تو ان کو پتا ہے کہ اس کو موازنہ کرنے کا، کمپیئر کرنے کا موقع مل جائے گا، لہذا کمپیئر کرنے کا موقع ہی نہیں دیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا لیکیج باہر آ جائے۔ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ان کی محفل میں نہ جاؤ ورنہ ہمارا لیکیج باہر آ جائے گا۔ یہ کہنے کے بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ گمراہ ہیں، گستاخ ہیں، رسول کو نہیں مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے
کہ ہماری کتابیں دیکھیے، ہماری تقریریں دیکھیے، لیکن یہ تحریک چلائی جاتی ہے. اور جب بھی کوئی آدمی یہ تحریک چلائے کہ فلاں کی محفل میں نہ جانا، فلاں کی بات نہ سننا، فلاں کتاب نہ پڑھنا، تو یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ تبلیغ کر رہا ہے وہ اندر سے کمزور ہے، اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ سارے کے سارے ڈرامے وہ کر رہا ہے. وہ اپنی کمزوری کو چاہتا ہے ہماری کمزوری چھپی رہے. لہذا یہ عربوں کو بات معلوم ہو گئی تھی کہ یہ کتاب اندر سے بدل دیتی ہے، لہذا انہوں نے یہ پالیسی بنا لی کہ لا تسمعوا لهذا القرآن. یہ قرآن مجید کا تیسرا اثر ہے. چوتھا اثر کہ اگر قرآن مجید پر لوگ عمل شروع کر دیں تو قرآن کی ایک صفت ہے کہ آپ کے افتراق کو ختم کر دینا، متحد بنا دینا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تمام جمہور کے نزدیک اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے. یعنی اللہ کی کتاب ہی ایسی ہے جو آپس کے ہمارے مسائل کو، ہمارے اختلاف کو ختم کر سکتی ہے. اگر اس کتاب کے ساتھ ہمارا یہی رویہ رہا تو نتیجہ نکلے گا کہ ہم دن پر دن ٹوٹتے جائیں گے. اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں اثر کہ اگر انسان اس کتاب پر عمل کرتا ہے تو وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں مختلف قسم کی گمراہی. سب سے زیادہ ہندوستانی ایڈیشن اسلام کا الگ الگ ہے. ہر چیز میں اسلام کا ایڈیشن الگ کرتا ہوتا چلا جا رہا ہے. رسول عربی جو جن چیزوں کو لے کر کے آئے تو ان کا اتا پتہ ہی نہیں ہے، اور ایڈیشن بنانے والوں نے، اسلام کے نئے ایڈیشن بنانے والوں نے اس بات کو بھی نہیں سوچا کہ ان چیزوں کو جب داخل کیا جائے گا تو اسلام کی جو پولیس ہے، علماء کرام ہے، وہ علماء کرام کی تحقیق کر کے بتائیں گے کہ تم نے یہاں اس میں جو ہے ڈنڈی ماری ہے اور یہ کھڑکی کھولی ہے تم نے. مثال کے طور پر کنڈا بنایا جاتا ہے، کنڈا میں ڈال ہوتا ہے، عربی میں ڈال نہیں ہوتا. کیسے رسول عربی اس تہوار کو بتا سکتے ہیں؟ آپ 11ویں مناتے ہیں، 11ویں میں گاف ہوتا ہے. رسول عربی گاف کا لفظ جانتے ہی نہیں، کیونکہ گاف عربی زبان میں حروف الفابیٹ میں حروف تہجی میں موجود ہی نہیں ہے. آپ تیجا کرتے ہیں مرنے کے تیسرے دن. تیجا سنسکرت لفظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنسکرت سے کیا تعلق ہے؟ 40واں کرتے ہیں، 40واں میں 6 آتا ہے. ان سب کی کوئی عربی کسی کو نہیں معلوم ہے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ قرآن مجید جو انسان کو کہ بطلان کو ختم کرنے والی چیز ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اس کتاب کو آپ نے اور ہم نے کیا کر دیا؟ بھلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد مندانہ انداز میں بات کہی تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک میری سنت ہے اور ایک میری سنت ہے اور ایک اللہ کی کتاب ہے. اگر ان دونوں پر تم نے عمل کیا لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. بھائیو، یہ قرآن مجید کے اثرات ہیں. اگر اس پر عمل کیا جائے تو قرآن مجید اپنے اثرات اس طریقے سے دکھلاتا ہے. اور اگر اس کتاب کے ساتھ رویہ ہمارا یہ رہا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. دیکھیے، دنیا تو اس طرح برباد ہوگی کہ گمراہی آئے گی. آپ دیکھیں عرب میں شرک نہیں کرتے، عرب بدعت نہیں کرتے. عرب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کی 42% آیتیں شرک پر کلہاڑا مارتی ہیں، شرک پر کلہاڑا مارتی ہیں. اس کی وجہ سے ان کے اندر شرک نہیں ہے. ہندوستانی علماء جتنا چاہے اتنا بول لیں اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، لیکن جب وہ آیت امام صاحب پڑھتا ہے کہ لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر، لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر، کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا، سب کچھ جانتا اللہ کے طریقے سے، تو مجھے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ برائی لاحق ہی نہیں ہوتی. میں اپنا پریکاشن لیتا، میں اپنی حفاظت پہلے سے کر لیتا. احد میں ہم کو معلوم ہو جاتا ہمارے چچا شہید ہونے والے، ہم چچا کو لے ہی نہیں جاتے. حضرت عائشہ پر الزام لگنا، حضرت عائشہ کو سفر میں لے ہی نہیں جاتے. ہم اپنے آپ کو پہلے سے بچا لیتے. لہذا یہ قرآن مجید جو گمراہی آ رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید ہم سمجھ نہیں رہے. اگر سمجھے تو اس قسم کے باطل نظریے خود بخود چھٹ کر کنارے ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. غلط عقیدے، نظریات، اور جو خطرناک بات ہے کہ اگر اس کتاب پر ہمارا عمل نہیں ہوا تو نتیجہ یہ نکلے گا اس دنیا میں ہم کو ذلت سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ بڑی خطرناک بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، بہت خطرناک بات ہے.
آپ سوچیں گے میں تو قرآن مجید کو سینے سے لگاتا ہوں، چومتا ہوں، چاٹتا ہوں، یہ قرآن مجید کا ظاہری ادب ہے۔ قرآن مجید کا اصلی ادب یہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، خاص کر ان آیتوں کو جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، جس میں حکومت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کا تعلق ہماری ظاہر زندگی سے ہے، اس آیت پر نہ عمل کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نزدیک ہم کیا عذر پیش کریں گے؟ ٹھیک ہے آپ چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکے، اللہ میری حکومت نہیں تھی، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اس پورے مجمع میں علماء جو اسٹیج پر بیٹھے ان کو چھوڑ کر کے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں 5 آدمی کھڑے ہو جائیں جنہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی وراثت کو شرعی لحاظ سے تقسیم کیا اور اپنی بہن کو حصہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں وراثت کاٹتے ہیں ہم جنت سے ان کی وراثت کاٹ دیں گے۔ یہ جتنی آپ کی ہماری کوششیں ہیں، ان کوششوں کا مقصد کیا ہے؟ ان کوششوں کا مقصد جنت کا حصول ہے، لیکن ہم اپنی وراثت کو کاٹنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ جنت چاہتے ہیں جائیے یہاں سے، جائیے، معلوم ہو جائے کون کتنا قرآن مجید سے شغف رکھتا ہے اور قرآن مجید سے اس کو محبت ہے، یہاں سے نکل کر جائیے اور اپنی بہن کو فون کیجیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آج تک میں آپ کی وراثت پر قبضہ کیے ہوا تھا، آپ آئیے اور اپنی وراثت لے جائیے، جتنا ہمارے باپ ہے اتنا ہی تمہارے باپ ہے، تب معلوم ہو، تب جنت ملتی ہے۔ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی تو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، نیکی تو حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس چیز کو قربان نہ کر دیا جائے جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ کو پلاٹ پسند ہے، آپ کو کھیت پسند ہے، آپ کو پیسے پسند ہیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نہیں، حق والے کا حق دینا اللہ کے راستے میں کی بات ہے، دے دیجئے اس کا حق، تب جنت ملے گی۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت کہیں الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان نہیں کام ہے بابو۔ لہذا یہ دنیا میں جو آپ ذلت دیکھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ اللہ کہتا ہے میری باتیں مان لیتے ہو، جب جمعہ کی نماز پڑھنا ہوتا ہے تو قلم دار ٹوپی لگا کر کے پہلی صف میں آ جاتے ہو کہ اونٹ کی قربانی کا ثواب مل جائے اور بہن کا حصہ مار کر ہم آئے ہوئے ہیں، بعض باتوں کو مان لیتے ہو، اور جب وراثت کا معاملہ آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کہتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم، ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کون جواب دے گا اللہ کو؟ اللہ خود کہتا ہے الا خزي في الحیاة الدنیا، میں دنیا میں ذلیل کروں گا تم کو، میں دنیا میں ذلیل کروں گا۔ یہ ذلت ہماری قرآن مجید کے نہ عمل کرنے کی بنیادی وجہ ہے۔ اچھا چلو دنیا میں ذلیل ہو جاتے، آخرت بن جاتی تو بھی سودا برا نہیں تھا، لیکن سودا اس وقت زیادہ برا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، کہ ہم قیامت میں تمہیں دردناک عذاب ماریں گے، دردناک عذاب ماریں گے۔ لہذا دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں بہت محبت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کتاب کے ساتھ ہمارا جو یہ رویہ ہے، یہ رویہ ختم ہونا چاہیے۔ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی دو مسلمانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، ایمانداری سے بتاؤ، دونوں پارٹی مسلمان ہیں، سب سے پہلا جملہ یہ نکلنا چاہیے کہ چلو اللہ اور اس کا رسول جو کہتا ہے بات مان لی جائے، لیکن ہم کہتے ہیں FIR کرائیں گے، سپریم کورٹ تک لڑیں گے۔ یہ کبھی نہیں کہتے اللہ اور اس کا رسول جو بات کہتا ہے چلو بات مان لی جائے، بڑے ہمارا نقصان ہو بڑے ہمارا فائدہ۔ یہ تو ایک مسلمان کو جملہ نکلنا چاہیے۔ آج ہمارے فیصلے، ہماری بہنیں بھی سن لیں، ہمارے فیصلے مہیلا منڈل طے کرتی ہیں، طلاق اور نکاح کے مسائل مہیلا منڈل کے پاس لے جائے جاتے ہیں، وہ طلاق اور نکاح کے مسائل جس کی بڑی تفصیل اللہ نے کتاب میں بیان فرمائی ہے، لیکن وہ جج اس کا فیصلہ کرتا ہے جس کو استنجا کو جو استنجا نہیں لیتا، اس قوم کا فیصلہ کرتا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ وہ لوگ کرتے ہیں جو استنجا نہیں لیتے ہیں۔ یا آخر اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا مذاق کیوں کیا جا رہا ہے؟ پہلی فرصت میں یہ بات کیوں نہیں کی گئی کہ چلو اللہ اور اس کا رسول جو کہتا ہے وہ ہم تم مان لیں گے، چاہے ہمارا نقصان ہو چاہے ہمارا فائدہ ہو۔ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ نماز فرض ہے، نہیں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں صرف 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور 10% کا 10% فجر پڑھتے ہیں۔ میں ایک مدرسے میں گیا،
پروگرام تھا 10:30 بجے ختم ہوا. فجر میں ایک بچہ نہیں. میں نے محتم صاحب سے پوچھا محتم صاحب بچے کیا رات میں چھٹی ہو گئی گھر چلے گئے؟ کہ نہیں وہ پروگرام تھا اس لیے آ نہیں سکے. میں کہتا ہوں ایسا پروگرام پہ لعنت ہے کہ جو ہماری نمازوں کو چھوڑوا دے, بند کر دے پروگرام کو. کوئی ضرورت نہیں ایسے پروگرام کرانے کی کہ جس میں نمازیں چھوٹ جائیں. اب اگر مدرسے کا یہ عالم ہے تو پھر عام آدمی کا کیا عالم ہوگا؟ آپ اندازہ کریں عام آدمی کا عالم کیا ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے مدرسے ایسے ہیں, لیکن میرا اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مدرسے کے ساتھ ایسا ہوا. حالانکہ بہت سے مدرسے ایسے بھی ہیں, ہمارا دارالعلوم دیوبند ہے, کوئی اٹھانے والا نہیں, کوئی وہاں ترغیب دلانے والا نہیں, اور اس کے باوجود ایک بڑی تعداد, آپ یہ کہہ لیجیے کہ 99% تعداد فجر میں موجود رہتی کسی نہ کسی مسجد میں. تو لیکن عوام کا معاملہ یہ ہے کہ 10% بھی عوام نماز فجر کی نہیں پڑھتی ہے. اور یہ حکم لکھا کہاں ہے؟ یہ حکم لکھا ہوا ہے اللہ کی کتاب میں. تو اللہ کی کتاب کو مانا کہاں گیا؟ اللہ کی کتاب کو نہیں مانا گیا. اللہ کی کتاب کو اگر مانا جاتا تو نماز پڑھی جاتی. یہ 2016 کا ڈاٹا آیا ہے کہ 42% نوجوانوں نے روزہ نہیں رکھا. روزے کو کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے کا حکم قرآن میں لکھا ہوا ہے, لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ نوجوان اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہمارا رویہ, یہ رویہ بند. کس چیز کا رونا روئے, کس چیز کا رونا رہے؟ آئلی نظام سارا کا سارا 90% سے زیادہ آئلی نظام نکاح ہے, طلاق ہے, وراثت ہے, یہ سب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. آج کیوں میلا منڈل میں عورتیں جا رہی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم مردوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا ہے. آج کیوں زکیہ سلوان نے سپریم کورٹ میں جا کر کے کیس داخل کیا آپ کے خلاف کہ مسلمان عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان مرد ایک بڑی حد تک ظلم کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کی کتاب اور کو چھوڑے بیٹھے ہیں, انہیں معلوم ہی نہیں اللہ کا مطالبہ کیا ہے. کیونکہ جب آپ نے طے کر رکھا ہے کتاب سمجھی نہیں جا سکتی تو اس کا نتیجہ یہی برآمد ہوگا. اور آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کہنا چاہوں گا, ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے وی آئی پی ہونے کی دوسری وجہ, پہلی وجہ تو اللہ کی کتاب کے آپ حامل ہیں اور عامل ہیں, یہ پہلی وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اس کے وفادار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک سیدھی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامت میں آپ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں آپ کی عید میلاد النبی منایا جس میں میں نے ڈی جے بجایا, شراب پی کر کے جلوس نکالا, اور میں نے نمازوں کو چھوڑا اور میں نے ناچا؟ یہ طریقہ ہوتا ہے عید میلاد النبی منانے کا؟ یہ طریقہ ہوتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں عید میلاد النبی منانے والوں سے کہ کیا قیامت میں اللہ کے رسول کے سامنے بات کہی جا سکتی ہے؟ حالانکہ ان کے علماء بھی منع کر رہے ہیں, لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اب کبھی زندگی میں اس پر سدھار نہیں لایا جا سکتا. سدھار لانے کا صرف ایک طریقہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ سرے سے پوری چیز کو ختم کر دیا جائے. عید میلاد النبی منانے کا جو مروجہ طریقہ ہے پورے طریقے کو ختم کر دیا جائے, تب جا کر کے اسلام ممکن ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ عید میلاد النبی کا طریقہ بھی برقرار رہے اور اسلام بھی ممکن ہو جائے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں قیامت میں نہ پیش کریں. ہم اپنی ذات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ نہ کریں. اللہ کے رسول کہہ سکے کہ اللہ یہ میرے امتی ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, آپ ان کو معاف فرما دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ سکے ہمارے بارے میں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اسی بات پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. مولانا مکی نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک انگریز آیا جامع مسجد کو ڈھونڈنے کے لیے, اس کی جیب سے پرس گر گیا, ایک فقیر نے اٹھا لیا. فقیر پرس لے کر کے چلا گیا, پیسے تھے اس کے اندر. جب جانے لگا, آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو سب کچھ صحیح سمجھ میں آتا ہے. اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, وہ چلا گیا مولوی صاحب کی تقریر سننے. اور مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ قیامت میں ہر آدمی اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا, ہر آدمی اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے محمد. ایسے لمبی چوڑی بات کی. بات تقریر سن کر کے واپس آ گیا. کچھ دن کے بعد وہی انگریز اپنی بیوی کو گھمانے لایا. جب گھمانے لایا تو اس نے بڑھ کر کے اس کا پرس دے دیا, کہا سر یہ آپ کا پرس جو ہے وہ گر گیا تھا, آپ اپنا پرس لے لیجئے. تو اس نے کہا اس میں پیسے؟ اس نے کہا پیسے موجود ہیں. کہا تم نے دیکھا نہیں؟ کہا دیکھا. کہا نکالا نہیں؟ کہا نہیں نکالا. کہا کیوں؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ قیامت میں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گا. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نبی ہمارے نبی سے کمپلین کرے کہ تمہارے امتی نے ہمارے امتی کا پرس مارا اور میری وجہ سے میرے نبی کی شان
وہاں پر ان کو سر جھکانا پڑے، میں اس بات کو گوارا نہیں کیا، لہٰذا میں نے تم کو پرس واپس کر دیا. آپ اندازہ کریں اس طریقے کا نظریہ ہونا چاہیے. یہ وہ اصل چیز ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، اس طریقے سے وفاداری کریں کہ علامہ اقبال کا شعر ہم پر چسپا ہو جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. لہذا جب تک نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جوڑی جائے گی اور تب تک ہمارا معاملہ نہیں بنے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اپنے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. جنگ احد ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جنگ شکست بدلی. وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر چند صحابہ کو کھڑا کیا. صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا. حضور نے فرمایا تھا کہ تم اتر کر نہیں آنا، بھلے ہی چیل اور کوے مڑنے لگے جب تک میں تم کو نہ بلاؤں اوپر سے. وہ لوگ چھوڑ کر نیچے آ گئے. پیچھے سے خالد بن ولید موجود تھے، انہوں نے حملہ کر دیا اور جیتی ہوئی بازی جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایسا اس لیے ہوا کہ دنیا والوں نوٹ کر لو کہ یہ صحابی رسول نے اگر نبی کی بات نہیں مانی تو پھر اللہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا، ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر. اگر تم ان سے واسطہ رکھتے ہو، اگر تم ان کے وفادار ہو تو تم ہمارے بڑے قریبی ہو، اور اگر تم ان کے نہیں ہو تو تم کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے یا تمہیں چونٹی کی طرح مچل دیا جائے، مجھے کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے. لہذا علامہ اقبال نے یہ بات کہی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نمازیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ذہنی طور پر باہر ہوتے ہیں، جسمانی طور پر نماز میں ہوتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم باہر ہوتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ میری نماز کس درجے کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی نماز کو ادا مان لیتا ہے. کیوں مان لیتا ہے ادا اس لیے مان لیتا ہے کہ آپ نے اس میں رکوع اور سجدہ نبی کے طریقے پر کیا ہے، نبی کے طریقے پر کیا ہے، اور اس کو اپنے نبی سے محبت ہے. حالانکہ آپ اور ہم اپنی نماز میں دل نہیں لگا پائے ہیں، لیکن جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے. اللہ نے مان لیا کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے. یہ ایک الگ بات ہے. ادا ہونا الگ ہوتا ہے، قبول ہونا الگ ہوتا ہے. ادا ہونا الگ ہوتا ہے، قبول ہونا الگ ہوتا ہے. لہذا یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.